اب میں درخواست کروں گی یاسر پیرزادہ صاحب سے، کالم نگار روزنامہ چاند، 5 بہت تھوڑا آپ نے چھوڑا ہمارے لیے. بلاوے سے آپ نے بات شروع کی تھی. مصنف کو بلاوا تو ہم نے یہاں کا بھی دیا تھا 3 بجے کا. تو جدھر کا مصنف کو بلاوا تھا آپ ادھر ہی لیٹ آئے ہیں. ادھر کا تو مجھے لگتا ہے بلاوا ہی نہیں تھا آپ کو. ہم بات کرنے چلے گئے. وہ اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو جیسے شریف صاحب نے کہا کہ آدھی کتاب میں تو یہ مقصد ہے کہ آیا مصنف کو حج کے لیے بلاوا بھی تھا کہ نہیں تھا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کیونکہ یہ کتاب میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ میرے دوست ہیں. یہ کتاب نے مجھے پڑھنے پر مجبور کیا. میں کوئی بھی کتاب جو ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ مجھے کوئی جاب ملی بھی ہے پڑھنے کی. نو. اور آپ کو بھی کوئی کتاب ایسی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب نے خود پڑھوانا ہے آپ کو. یہ جو کتاب تھی میری دوستی ان سے اپنی جگہ، وہ والی تعریف میں بعد میں کروں گا، لیکن جو میرٹ والی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کتاب بہت ریڈیبل ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے کہا، یعنی پہلے صفحے سے، پہلی لائن سے جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں کتاب کو، وہ آپ کو خود ہی پڑھاتی چلی جاتی ہے. اور کہیں بھی آپ مطلب مجھے لگتا ہے میں نے 1-2 سٹنگز میں یہ کتاب پڑھ لی. اور میں ایک اور اعتراف آج کروں کہ بہت ساری تقریبات میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے کہ کتابوں کی اتنی تفصیلی کتاب میں نے کبھی نہیں پڑھی کسی تقریب میں جانے سے پہلے جتنی یہ پڑھی. اور اس میں پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ کمال مصنف کا ہے کہ وہ تحریر میں روانی اتنی ہے کہ وہ آپ کو خود ہی پڑھاتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کا جو سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ اس کو جب ایک دفعہ اٹھاتے ہیں تو پھر پڑھ کے آپ کر لیتے ہیں. سفر نامے جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک یورپ کا سفر نامہ، ہم جیسے گناہ گار کبھی کبھی لکھتے ہیں. اچھا اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ پیٹرن ہے. وہ جو عام سفر نامہ آپ پڑھیں گے نا یورپ کا، گئے وہاں تو پہلے ایک لڑکی مل جائے گی، ملی ہو یا نہ ملی ہو. سفر نامے میں یہ لکھنا ہے کہ ہمیں مل گئی، اور پھر اس کے ساتھ وہ آپ کو لے جائے گی، کہیں شام بتائیں گے آپ، یہ وہ اس طرح کی باتیں. ایک یہ سٹینڈرڈ اس کا پیٹرن ہے. دوسرا اس میں یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کی برائیاں اور یورپ کی خوبیاں، کہ وہ ادھر تو سسٹم اتنا اچھا ہے، وہاں پہ تو یہ ہے، وہاں پہ تو وہ ہے، ٹائم پہ لوگ آتے ہیں، اور جناب وہاں پہ ڈاکٹر سے آپ بغیر نسخے کے دوائی نہیں لے سکتے، اور پینشن کا بڑا سسٹم ہے، فلاں ہے، یہ ہے. یہ ساری وہ ایک پیٹرن ہے یورپ کے سفر نامے. اور دوسری قسم کا سفر نامہ ہوا ہے جو حج کا. حج کے سفر نامے کا ایک ہی پیٹرن ہے اور وہ ہے رکت آمیزی. یعنی آپ حج کا سفر نامہ اٹھائیں اور پہلی لائن سے آپ کو پتہ لگے گا کہ مصنف پر رکت طاری ہوگی. اس نے ابھی پتہ نہیں، وہ ابھی لاہور لکشمی چوک میں بیٹھا کہ رکت طاری ہوگی اس کے اوپر. ابھی اس نے سوچا ہی ہے کہ رکت طاری ہوگی، اور وہ اینڈ تک جو ہے وہ اسی بات کو لے کر چلتا ہے کہ جناب میں بلاوا. یہ جو سفر نامہ محمود اصغر چودھری صاحب نے لکھا، یہ اس لحاظ سے مختلف ہے. رکت ان پر بھی طاری ہوئی مکے پہنچ کے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا وہ بڑا ریئلسٹک ایک اکاؤنٹ ہے اس سفر کا جو انہوں نے کیا. یہاں پہ جیسے میرے حساب سے ان کو ایک جرمانہ بھی عائد ہونا چاہیے ان پر. اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں، اٹلی میں برطانیہ میں رہتے ہیں، اور آپ ایک ٹریول ایجنٹ سے ایک دفعہ نہیں دھوکہ کھایا، آپ نے کئی دفعہ دھوکہ کھایا. وہ میرا خیال ہے صفحہ نمبر کون سا 142 تک میرا خیال ہے ان کو دھوکہ دیتا ہے. ہاں یہ زیادہ لیکن نا کوئی ٹریول ایجنٹ دھوکہ بھی کھائے بندہ، جرمانہ میں نے کہا کہ ہونا چاہیے ان پہ. مسلسل دھوکہ کھاتے رہے. اچھا ادھر پہنچ گئے، ادھر کمرہ نہیں ملا، پھر اس کا فون آیا کہ نہیں میں کمرہ کراتا. اچھا اس نے پھر نہیں کرایا، پھر دھوکہ کھایا، پھر اس کا فون اٹھایا. یعنی مسلسل آپ جو ایسا اس سے دھوکہ کھاتے رہے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے میرے لیے. ایک آپ نے شروع میں جو بلاوے کی بات یہاں پر ہوئی کہ بلاوا آتا ہے کسی کو نہیں آتا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شریف صاحب کہتے ہیں گناہ گار لوگ، سمگلر ڈاکو بھی چلے جاتے ہیں حج کرنے، تو کیا ان کو بھی بلاوا آتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ قاسم صاحب کیا کرتے ہیں، ان کو بلاوا نہیں آتا، ان کی وہاں پیشی ہوتی ہے. بلاوا نہیں ہوتا. بہت زبردست. ایک بات جو مجھے اس سفر نامے میں آخری میں جو کر کے اجازت چاہوں گا
تھوڑا سا مجھے یہ لگا کہ کہیں کہیں محمود اسکر چودھری صاحب جو ہیں وہ سفر نامہ لکھتے ہوئے تھوڑا سا کسی پیراڈاکس کا بھی شکار ہے. یعنی ان کی جو روح تھی وہ بڑی خوش تھی کہ وہ مدینے مکے کا سفر کرنے جا رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر چونکہ یہ ایک ریشنل آدمی ہے, اس نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ میں اقلیت پسند ہوں, 2+2=4 کا قائل ہوں, اور میں ان باتوں کا قائل نہیں ہوں جو مذہب کے نام پر روا رکھی جاتی ہیں. لیکن سم ہاؤ مجھے یہ فیل ہوا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ یہ اس پیراڈاکس کو ساتھ لے کر چلتے رہے اور اس کو ریکنسائل شاید نہیں کر پائے. اور جیسا کہ آخری جو آپ کا وہ چیپٹر تھا چوری حج والا, اس میں یہ بات بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملی کہ آپ نے وہاں پہ لکھا کہ آپ بے شک وہاں چلے جائیں لیکن آپ کے ساتھ یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ بھی فراڈ کرے گا, وہاں والا ٹریول ایجنٹ بھی فراڈ کرے گا, وہاں پر لیبر رائٹس, ہیومن رائٹس, چلڈرن رائٹس, یہ ساری باتیں آپ کی نظروں کے سامنے ہوتی رہیں گی, وہ ساری خلاف ورزیاں بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہوتی رہیں گی, لیکن بہرحال آپ اسی خلاف ورزیوں کو ساتھ لے کر ہی آپ حج بھی کریں گے. تو یعنی مجھے یہ فیل ہوا شاید کہ وہ جو ان کے اندر ایک تصوف صوفی جو ہے چھپا بیٹھا کہیں اندر ان کے, وہ اور ان کا جو ایک عقلی وجود ہے ان کے درمیان شاید ریکنسیلیشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پائی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اب یہ چوہدری صاحب جب اپنی گفتگو کریں گے تو وہ اس بارے میں روشنی ڈالیں گے. ایک آخری بات, آپ نے پرانا لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک بندہ حج پہ گیا اور وہاں بیمار ہو گیا, اس نے گھر فون کیا کہ میں یہاں پہ حج پہ اور بیمار ہو گیا ہوں, آپ داتا صاحب جا کے اماں جی میرے سے دعا کرتے ہیں. چوہدری صاحب نے تقریباً لگ بھگ یہی کام کیا, اپنی والدہ کو وہاں فون کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, خود مکے بیٹھے انہوں نے بھی وہی کیا. لیکن بہرحال بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کا, آپ نے بہت ضرورت.